نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کے آس پاس تیز ہوائیں چل رہی تھی، پورا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس کی زبان کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ غلطی تو کر بیٹھی تھی، مگر اب آگے کا سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر وہ ماں کی باتیں مان لیتی؟ آج اسے ٹھوکر لگی تھی تو نصیحت حاصل ہوئی تھی کہ ماں بے مقصد کبھی کچھ نہیں کہتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹائے، لیکن اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گری تھی، کیونکہ اس کے سامنے وہ حسب معمول مغرب سے کچھ دیر پہلے لان میں بیٹھی افق پر پھیلی زردی کو دیکھ رہی تھی۔ موسم بے حد حسین تھا، سردیوں کے اوائل دن تھے، لیکن ابھی موسم میں گرمی کا تاثر باقی تھا۔ وہ مزے سے لان پر کرسی پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی جب اچانک درخت کے پتے اس پر گرنے لگے۔ اس نے حیرت سے اپنی گود میں گرتے پتوں کو دیکھا، ساتھ ہی درخت کو بھی۔ ہوا ضرور تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس پر یوں پتوں کی بارش ہونے لگے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور بولی، عجیب بات ہے، ان پتوں نے کہیں چڑھا تو نہیں لی جو یوں جھومتے جھومتے مجھ پر عاشق ہوتے جا رہے ہیں، میری راہ میں بچھے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک پتے کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنی نظروں کے قریب کیا اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم اچھل پڑی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ابھی صبح تو اس نے ذہن کی صفائی کی تھی، اب پھر سے اتنے سارے پتے۔ اس کی ماں اس کی چیخ سن کر باہر آ گئی تھی۔ اس کو یوں درخت کے نیچے بیٹھا اور پتوں سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا تھا۔ گل، اندر آ جا جلدی سے، نہیں تو میں اگر آ گئی نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ماں وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ آ رہی ہوں اماں، میں بس یہ پتے، کہتے ساتھ ہی وہ ایک دفعہ پھر سے اچھل پڑی۔ وہاں پر ڈھیروں پتے تو کیا، ایک سنگل پتے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ابھی تو اس پر پتوں کی کتنی برسات ہوئی تھی۔ پھر یہ سارے یوں اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ وہ وہیں کھڑی بڑبڑا رہی تھی جب اس کی ماں پھر سے بولی، گل، تو اندر آ رہی ہے یا میں آؤں؟ اب وہاں کھڑے کھڑے کون سے باپ سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ ماں کی آواز سن کر ہوش میں آئی اور بار بار حیران کن نظروں سے پیچھے دیکھتی آگے کی طرف بڑھی۔ گل، سدھر جا، کیا دیکھ رہی ہے بار بار؟ پیچھے گل برآمدے میں پہنچتے ساتھ ہی اماں نے اس کی کمر میں 2-3 دھموکے جڑ دیے۔ عقل سے پیدل عورت، کتنی بار تجھے سمجھایا ہے کہ اس درخت ان ویلے باپوں کے نیچے جا کر نہ بیٹھا کر، اس پر تیرے رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ تجھے میری کوئی بھی بات سمجھ آتی ہو۔ اونٹ جتنا قد نکل آیا مگر عقل ابھی تک گھٹنوں میں ہے۔ اماں اسے جھڑکتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دراصل اماں اس وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سخت نالاں ہوتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اس وقت درختوں پر جنات ہوتے ہیں۔ میرے کھلے بال بار بار اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ میں نے ان کو پکڑ کر کان کے پیچھے اڑیسا۔ اس پر بھی ماں کی نظر پڑ گئی۔ ارے کم بخت، تو نے تو زلفیں بھی کھول رکھی ہیں، تیرا پارا تر جائے، تجھے کیا لگتا ہے یوں تیری ناگن جیسی چوٹی کو کھول کر تو یہ ایوب کھوسٹ جیسی زلفیں کمر پر بکھیرے کیوں ایشوریہ رائے لگتی ہے؟ 75 بار بولا اس وقت بال نہیں کھولتے۔ ارے تجھے نہیں پتا کیسی کیسی مخلوق ہوتی ہے اس وقت۔ نازیہ کو تو جانتی ہی ہوگی۔ ارے اس پھول جیسی بچی کو ایسی ہی کسی مخلوق نے جکڑ رکھا ہے، اس کا برا حال کیا ہوا ہے، جانے اسے کس کی نظر لگ گئی جو وہ بلا اس کے پیچھے لگ گئی۔ اسی لیے تجھے کہتی ہوں احتیاط کیا کر۔ اماں کے لیکچر کے آخر میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی مثال شامل ہوتی تھی۔ میں فوراً سے بالوں کو باندھتے اماں کی جانب مڑی۔ نازیہ ہماری دور پرے کی خالہ جمیلہ کی بیٹی تھی، جس پر کسی جن نے قبضہ کیا ہوا تھا جو اسے بے تحاشا ستاتا۔ یہ جن اس کے پیچھے ویسے ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں اس کو ساتھ لیے ہر روز نت نئے رنگ برنگے بابو کے پاس جاتی تھی اور تعویذ لاتی تھی تاکہ نازیہ اپنے سسرال میں اپنی نندور ساس پر بھاری رہے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک دن نازیہ اکیلے ہی تعویذ لینے گئی کیونکہ اس کی ماں کی صحت خراب تھی، جانا بھی ضروری تھا۔ ناغہ کرنے سے بابے نے منع کیا تھا۔ وہ اکیلی ہی چل پڑی۔ جب وہ وہاں سے واپس باہر نکلی تو گھبرا کر رہ گئی۔ آسمان کو گہرے کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، ایسے لگتا جیسے کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کچے راستے کی طرف مڑ گئی۔
उस रास्ते से वो कम वक्त में बारिश लगने से पहले घर पहुंच सकती थी। तेज तेज कदम उठा रही थी। ये रास्ता घने दरख्तों और झाड़ियों से भरा पड़ा था और मुकम्मल सुनसान था। नाज़िया को लगा कि यहाँ से कोई आता जाता होगा, लेकिन अब उस रास्ते की हालत देखकर ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अरसे से यहाँ से किसी का कोई गुजर बसर नहीं हुआ। वो एक ही दिन में अपने ससुराल वालों को कोसना शुरू हो गई थी। हालांकि उसके ससुराल वालों ने कभी उसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुछ लोग फितरत से मजबूर होते हैं। काश मेरे पास कोई जादू होता, मैं अपनी नंदू की गर्दनें मरोड़ देती बगैर उन्हें छुए, या मेरे पास कोई जिन होता जो मेरा गुलाम होता तो मैं उसे अपनी चुड़ैल सास के पीछे लगा देती, नाज़िया ने दांत किचकिचाते हुए कहा था। साथ ही साथ उसने एक पत्थर उठाया और सामने मौजूद दरख्त को खींच कर दे मारा। पत्थर उस दरख्त से टकराया और खून की 2 बूंदें ज़मीन पर गिरी थी, जिन्हें नाज़िया ना देख पाई। वो बेदहानी में जिनज़ादे को ज़ख्मी कर चुकी थी, जिसे देखकर उसका बाप तैश में आ गया। अचानक उसे अपने आसपास तेज़ हवाओं की आंधी महसूस हुई। साथ ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। वो हैरानगी से चारों जानिब देख रही थी। यकदम हर तरफ अंधेरा छा गया। नाज़िया ने भागने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि उसके पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए हैं। उसे 2 सुर्ख अंगारे अपनी तरफ देखते हुए महसूस हुए, जिनसे आग के शोले निकल रहे थे। अगले ही पल वो होश व हवास से बेगाना होकर नीचे गिरी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कच्चे रास्ते के शुरू में खड़ा पाया। उसने चारों जानिब देखा, खुद को महफूज पाकर एक सुकून भरी सांस खारिज की। शुक्र है सब ख्वाब था, कहते साथ ही उसने अपने सर पर चप्पत लगाई। क्या नाज़िया, तू बिना खड़े खड़े ही सो जाती है? हल्की फुल्की फवार शुरू हो गई थी। नाज़िया बकौल उसी के ख्वाब के ज़ेरे असर थी, इसीलिए उसने कच्चे रास्ते से जाना मुनासिब नहीं समझा और रोड पर से ही चलने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये ख्वाब एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आने वाला है। वो घर आ गई। उसके अगले ही दिन उस पर जिन हाजिर हो गया और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उस दिन के बाद से आज तक 7 महीने होने को आए थे। जिन कभी नाज़िया को बेसाख्ता हंसा देता और कभी कभी वो रोने लग जाती। मुँह फट तो वो पहले ही थी, अब जिन के ज़ेरे असर सास और नंदू से बदतमीजी और हाथापाई पर उतर आई थी। उसने नाज़िया नामा सुनकर अफसोस भरी नज़र अम्मा पर डाली। अम्मा, तू तो रहने ही दे। एक तू मासूम और एक तेरी वो नाम नेहाद भांजी, जिसे तो मासूमियत का मीम भी नहीं पता। और इस पर जिन किसी दरख्त के नीचे जुल्फें खोलकर बैठने से नहीं हुआ, बल्कि उसकी हरकतों से ही उस पर यह शैतानी जिन मुसल्लत हुआ था। उसका लहजा यकदम कड़वा हो गया था। गलत बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो जो अपनी शरीफ सास और नंदू को दिन में भी तारे दिखाए रखती थी, 2 बार अपनी नंद का बच्चा उन गंदे तावीज़ों की नज़र कर चुकी थी। इसके साथ कुछ न कुछ तो होना ही था। ये तो वो जिन अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहा था, जिसे नाज़िया ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया था। अम्मा ने कहा कि इसीलिए तो तुझे समझाती हूँ मेरी बच्ची, ये ऊंचे ऊंचे बड़े दरख्त जिन्नात का घर होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। ऊपर से जो तेरी खोजियों वाली आदत है ना, इसके बायस मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह ने अजीब ही मखलूक पैदा कर दी है मेरे घर, जिसके भेजे में कोई बात खुशती ही नहीं। ऊपर से इसका बाप इससे भी वीराना मिला था घर बनाने के लिए। जब पता भी है बेटी की आदतों का, पूरा दिन दरख्तों, पौधों, जानवरों, परिंदों से बातें करती रहती है। आज तो हवा को भी नहीं छोड़ा इसने। अम्मा ने गुल के कुछ देर पहले बड़बड़ाने पर भी चोट कर डाली थी। अम्मा तू बस ऐवे ही करती है, किससे करूं फिर मैं बातें? मोहल्ले में तू किसी के घर नहीं जाने देती। टीवी, केबल और नेट यहाँ है नहीं, तो मैंने इन सब से ही तो बातें करनी है। और मैं कब से कर रही हूँ? आज तक कुछ हुआ है? तू परेशान ना हुआ कर और अपना हाथ जरा होला ही रखा कर। कमर सेंक कर रख दी है मेरी। फिर मैंने अब्बा को बता दिया ना कि तू उसकी लाडली पर तशद्दुद करती है, तो तुझे फिर मुझसे ही शिकायत होगी और तू कहेगी कि फप्फे कुटनी आग लगाती है। गुल ने अपने कमर को सहलाते हुए कहा था, जबकि उसकी माँ तासुफ से उसकी फराटे भरती जुबान को देख रही थी। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अब उसे नमाज की तैयारी करनी थी। मेरा नाम गुलबहार है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 22 साल की थी। मैं अपने अब्बा और माँ के साथ रहती थी। हमें हुंजा के एक गांव में शिफ्ट हुए दूसरा साल था। मैं जल्द ही यहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गई।
لیکن میری اماں ابھی تک اپنے پچھلے گھر کو نہیں بھولی تھی۔ آس پاس اتنے گھر موجود ہونے کے باوجود بھی اماں کو یہ جگہ ویران لگتی تھی۔ یہاں ابا نے سیاحوں کے لیے اپنا ایک ہوٹل خریدا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گھر بنانے کے لیے یہ جگہ بھی گھر کے بن کر مکمل ہونے تک ہم ہوٹل میں ہی رہے تھے۔ جیسے ہی ہم گھر میں منتقل ہوئے تب سے بس اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ درختوں کے جھنڈ میں گھر نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میری عادت تھی میں اکیلی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی، یا جو چیز بھی میرے آس پاس یا سامنے ہوتی میں ان کو ایسے مخاطب کرتی جیسے وہ میری بات سن اور سمجھ رہے۔ میں سارا دن گھر پر ہی ہوتی اور دیواروں، درختوں اور پھولوں سے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے باغبانی کا بے حد شوق تھا۔ مجھے یہ درخت اور پودے پسند تھے۔ میں نے ابا کی مدد سے یہاں پر ایک چھوٹا سا گارڈن بنا لیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ اس کو وسیع کرنے کا تھا۔ اگلے دن میں صبح سویرے ہی اٹھ گئی، ہاتھ منہ دھو کر سیدھا باغ کی طرف آئی۔ اس طرف اب بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کانٹے تھے۔ سب سے پہلے ان کا صفایا کرنا تھا۔ میں نے دوپٹہ کمر پر باندھا اور خود سے کہنے لگی، چل بھائی باہر، شروع ہو جائے اس ویرانے میں باہر لانے کے لیے۔ میں کام میں جت گئی۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ اب یہ جگہ قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جھاڑنے میں پوری مٹی اور تنکوں سے بھر گئی تھی۔ کپڑے جھاڑنے کے بعد پاس لگے نلکے سے پائپ لگایا اور ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح سے دھوئے۔ پھر پائپ کا رخ اس جگہ کی طرف کر دیا جہاں سے میں نے ابھی کانٹ چھانٹ کی تھی، تاکہ وہ جگہ گیلی ہو کر نرم ہو جائے۔ اب میرا ارادہ شام کو اس کی طرف چکر لگانے کا تھا۔ کچھ دیر پانی لگانے کے بعد میں اندر آ گئی۔ آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ انجانا سا احساس جسے میں فی الوقت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر کمرے میں آ گئی۔ بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھی اور باہر کے نظارے کرنے لگی۔ اچانک میری نظر درخت کی طرف اٹھی۔ یہ ایک مضبوط تناور اونچا لمبا درخت تھا۔ حیرانگی اس بات پر تھی کہ یہ سیدھا لمبا تھا اور اوپر تک بالکل صاف تھا۔ لاسٹ پر جا کر اس کی چند شاخیں تھیں جو نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان شاخوں کا سایہ بے حد گھنا تھا، ایسے لگتا جیسے جانے کتنے ہی درختوں کا جھنڈ ہو۔ میں کافی دیر اس کو دیکھتی رہی۔ اس میں کچھ الگ سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نظریں ہٹاتی بھی تو میری نظریں پھر سے بھٹک کر اس کی طرف چلی جاتی۔ اب میں جھنجھلا گئی۔ ہاں بھائی، کیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ میں اپنی عادت کے مطابق اب درخت سے پوچھ رہی تھی جیسے وہ مجھے جواب دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے میں اچھل پڑی۔ میرے بہت پاس سے آواز آئی تھی، گھور تو تم رہی ہو۔ میں نے کب گھورا؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھا یہاں پر؟ میں نے پھر سے سر جھٹکا۔ ارے پاگل، اب تو تیرے کان بھی بجنے لگے، تو سچ میں پاگل ہو جائے گی ایک دن۔ میں خود سے کہتی اٹھی اور نیچے اماں کے پاس آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو بولی، خیر ہے، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ اماں آپ بھی نا ادھر ادھر باتیں کرو پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے، اگر آپ کے پاس آ کر کروں تو آپ یوں طنز کرتی ہیں۔ میں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا، ارے نہیں میری بچی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، ادھر آ میرے پاس بیٹھ، تیرے سر میں تیل لگا دوں۔ میں نے اپنے سر میں تیل لگوانا پسند نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں جا کر اماں کے آگے بیٹھ گئی۔ اماں چونک گئی اور فوراً سے پہلے میرا ماتھا چھوا تھا۔ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ آج تو چپ چاپ کیوں ہے؟ اماں فکر مندی سے بولی تھی۔ میں نے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں کہاں چپ ہوں، آپ ایک دفعہ تیل لگا لیں میرے بالوں میں، اس کے بعد میری بولتی زبان سے پناہ نہ مانگی آپ نے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ میں نے اماں کے گال کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ شام کو میں باغ کی طرف گئی۔ اب کھدائی کا کام تھا، اس کے بعد ہی وہ جگہ پودے لگانے یا بیج اگانے کے کام آتی۔ یہ جگہ قدرے درخت کے سائے میں تھی، اسی لیے صبح لگائے جانے والے پانی کے باعث زمین ابھی نم تھی۔ شکر ہے کھدائی آسان ہو جائے گی۔ میں نے چھوٹی کدال کی مدد سے بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھودنا شروع کر دیا۔ اچانک میری کدال کا منہ کسی چیز سے ٹکرایا اور فضا میں ٹکرانے کی آواز گونجی۔
آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کانچ کا ٹکڑا ہو۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا اور ہاتھ سے ٹٹولا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، آواز تو شدید آئی تھی لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس چیز کی آئی؟ کہیں اس جگہ کوئی خزانہ تو نہیں دفن؟ اچانک یہ خیال میرے ذہن میں بجلی کی مانند کوندا۔ ہم اس جگہ سے پہلے جہلم میں رہتے تھے۔ ڈسکوری چینلز پر میں نے بہت مرتبہ ایسے دیکھا تھا کہ زمین کھود کر خزانہ وغیرہ نکالا گیا ہو۔ شاید میری کدال زیادہ نیچے چلی گئی تھی، اسی لیے مجھے آواز آئی۔ میں تھوڑا گھبرائی، مجھے تھوڑی گہرائی میں کھودنا چاہیے۔ اب میں پرجوش سی ایک ہی جگہ پر کدال کو مارے جا رہی تھی۔ میرا پورا جسم تندرست اور توانا ہو گیا تھا، میرے وجود میں جیسے بجلی سی بھر گئی تھی۔ اب میں کسی ماہر کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ اگر کوئی مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو یقیناً اسے میرے پاگل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ میں کافی دیر تک کھودتی رہی۔ اب اس جگہ ایک گہرا گڑھا بن چکا تھا۔ اگر کوئی چیز ہوتی تب تک مجھے مل جاتی، لیکن یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا سارا جوش جھاگ بن کر بہہ گیا تھا۔ میں کدال ایک طرف رکھ کر آئی اور اسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر گزری تھی جب مجھے گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا کہ بونچال آ گیا ہے، لیکن میرے ارد گرد تو ہر چیز ساکن تھی۔ پھر یہ گڑگڑاہٹ کیسی تھی؟ میں اس کے تعاقب میں گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آواز تو گھڑے سے یا اس کے آس پاس سے آ رہی تھی۔ اس بار بھی میں نے مٹی ادھر ادھر کر کے دیکھی، لیکن سب بے سود رہا۔ میں نے سر جھٹک دیا، شاید میرے کان سچ مچ کے بہت بجنے لگے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ ہی دیر میں مغرب کا وقت شروع ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے مجھے آج یہ جگہ کھود کر مکمل کرنی تھی۔ میں نے پھر سے کھدائی میں لگنا شروع کیا۔ پھر کب مغرب کی اذانیں ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں کی آواز سن کر ہوش میں آئی، فوراً سے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور کدال اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ ابھی 2 ہی قدم چلی تھی کہ ایک زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ میرا ہاتھ ایک کانچ کی بوتل پر لگا۔ میں نے بوتل اٹھا کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو یہاں کوئی چیز نہیں تھی، پھر یہ بوتل کہاں سے آئی؟ خیر مجھے کیا، میں نے یہ کہتے ہوئے بوتل کو ایک طرف اچھالا۔ وہ ایک پتھر پر لگی اور چھناکے کے ساتھ چکنا چور ہو گئی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ یہی مجھ سے غلطی ہوئی جس کا خمیازہ اب مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میں خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اب میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں چلتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہہ رہا ہوں تم غلط کر رہے ہو۔ میری بات مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ یہ غلط ہے، مت کرو ایسا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ آج اگر تمہارا دن ہے تو یاد رکھو کل میرا ہوگا، اور پھر اس دن تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گے، لیکن میں تمہیں دردناک موت دوں گا۔ اس موت کی اذیت اتنی سخت ہوگی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، اور تمہاری یہ ہواری ان کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوششیں کرتا ہوا غرا غرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے دہشت انگیز لہجے سے ایک پل کو وہ سب گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی وہ ان کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، لیکن اگر اس کے بعد بھی اسے ذرا سا موقع مل گیا تو وہ ان کی ہڈیوں کا سرما بنانے میں ایک پل بھی نہیں لگائے گا۔ اسی لیے اس نے اس کا پکا بندوبست کرنے کا سوچا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھا اور کروفر سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ انتظار رہے گا تمہارا، اگر واپس آئے تو میں تمہارا دیدار کرنے ضرور آؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اگلے ہی پل وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہا ہا ہا، اس کے خوفناک قہقہے سے سارے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے تھے۔ خس کم جہاں پاک، آج اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا تھا۔ اب اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے جشن منانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں تو بس وقتی ہیں۔
وہ اپنی طرف سے تو اس کو ٹھکانے لگا چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس بات کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کھل کر تازہ ہوا ایک گہری سانس کے ذریعے اندر کھینچی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو ادھر ادھر موڑ کر اس سے بل نکالے اور بازو کو ایک طرف کر کے جھٹکا۔ خوبصورت، لاجواب، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ اس نے گردن ادھر ادھر ہلائی اور ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے خوف سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اف، شاید میرا ہی وہم تھا۔ گل سر پر ہاتھ مارتے دوبارہ سے بٹ پر دراز ہو چکی تھی، جبکہ دیوار پر پڑتا سایہ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، پھر کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی جاگ رہی ہے تو زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے گل ایک بار پھر سے قدموں کی بھاری آواز محسوس کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن وہ تو لاک لگا کر سوئی تھی، مطلب کمرے میں کوئی آیا تھا۔ لیکن کون آ سکتا ہے؟ اس کو خوف بھی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی کھوجی رگ بھی بھڑک اٹھی۔ اس نے کمبل ایک سائڈ پر کیا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ اس نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر احتیاطاً اپنے پاس رکھ لی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ وہ مین دروازے کی جانب گئی، وہ بھی اچھی طرح سے لاک تھا۔ پھر کوئی گھر میں گھسا تو گھسا کیسے؟ وہ تجسس میں پڑ گئی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک سایہ پچھلی دیوار پر چڑھ کر اسے کود کر باہر کی جانب گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں پر؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایک منٹ رکو تو صحیح، تمہیں بتاتی ہوں کسی کے گھر میں کیسے گھستے ہیں۔ وہ دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے غصے سے بولی۔ اس کی چلاتی آواز سن کر اماں ابا بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ سامنے وہ چھری ہاتھ میں لیے دیوار سے پرے گزرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکو گل، کیا کر رہی ہو یہ؟ کیسا شور ہے؟ اس کے ابا اس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ ابا وہ چور تھا، یہاں ہمارے کمرے میں گیا تھا، گل نے ہانپتے ہوئے انہیں کہا۔ اتنی سی بھاگ دوڑ میں اسے سانسیں چڑھ گئی تھی۔ ابا نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا نہ۔ وہ اماں کے ساتھ اندر آئی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ پھر وہ چور آیا تو کیوں آیا تھا، جبکہ اس نے تو کوئی چیز بھی نہیں چرائی۔ وہ کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کیونکہ اب وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن وہ سب بھول بھال گئے تھے۔ وہ اٹھ کر باغ کی طرف آئی۔ آج اس نے مٹی ہموار کر کے زمین کو پودوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ اس کے بال جوڑے سے نکل کر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس نے ایک دو بار انہیں ہاتھوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ تنگ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر ہاتھ دھوتی اور جوڑا صحیح کرتی، اچانک اسے اپنے چہرے پر تھرتھراتی ہوئی ہوا محسوس ہوئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے پھونک ماری ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، اگر پھونک ہوتی پھر تو سانسوں کی ہوا بھی گرم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بال اس ہوا سے اڑ کر سر پر جا چکے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد وہ جتنی دیر تک کام میں لگی رہی، ایک بھی بال دوبارہ اس کے چہرے پر نہیں آیا۔ اس نے اپنا کام ختم کیا، زمین پر پانی لگایا اور اندر آ گئی۔ آج اس نے ابا سے پودے لانے کا کہا تھا، جگہ تیار ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابا اماں ناشتے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی اماں بولی، کدھر صبح صبح بدروحوں کی طرف بھٹکتی پھر رہی ہو؟ اماں نے اس کے حلیے پر چوٹ کی۔ مکمل سفید لباس پہنے، ہاتھ اور چہرہ مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔
سفید لباس پر بھی جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اماں بدرو تو نہ کہیں، آتی ہوں نا کپڑے بدل کر۔ وہ کمرے میں گئی، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے چینج کیے اور نیچے آ گئی۔ چائے کا کپ اپنی طرف کھسکاتے ہی ابا کو مخاطب کیا۔ ابا آج آپ آتے ہوئے کچھ پھلدار درختوں اور کچھ پھولوں کے پودے لے آئیے گا، میں نے جگہ بنا دی ہے، اب مجھے وہاں لگانے کے لیے پودے چاہیے۔ ابا نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور بولے، مجھے تو آتے ہوئے بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جاتے ہوئے کسی مالی کو گھر بھیج جاؤں گا، وہ 7 پودے بھی لے آئے گا اور تمہاری مدد بھی کر دے گا۔ اس سے پہلے سے موجود سارے درختوں کی کاٹ چھانٹ بھی کروانا۔ مالی کو خوب علم ہوتا ہے پودوں کے متعلق، وہ تو صحیح سے دیکھ بھال کر لے گا۔ میں اسے پیسے ایڈوانس میں دے جاؤں گا، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں بھی ان کے ساتھ ہی ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ناشتے میں مگن تھی جب دروازے کی اوٹ میں کھڑے وجود کے دل میں ایک ٹھنڈی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ بھی باہر کی جانب چلا گیا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے گردن موڑ کر حیرت سے دیکھا۔ یہ قدموں کی چاپ، اوفو گل، تجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا ان کانوں کا، نہیں تو یہ کسی دن اماں سے تیری خوب درگت بنوائیں گے۔ اس نے برتن سمیٹ کر اٹھائے اور سنک میں ڈال کر دھونے لگی۔ اماں اندر آئی، اسے برتن دھوتا دیکھ کر انہوں نے لونچ وغیرہ کی صفائی کی۔ کام والیاں اماں کو پسند نہیں تھی، روزانہ یہی ہوتا، ایک کام وہ کرتی، ایک اماں کر دیتی۔ وہ دونوں کام ختم کر کے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ درختوں کے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ شاید مالی آ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں واضح اضافہ ہوا تھا۔ پرندے اونچی آوازیں نکالنے لگے۔ اماں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک طرف مڑ کر درختوں کو۔ دروازہ کھولتے ہی بس ایک ریڑھی نظر آئی جس پر انواع اقسام کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ طرح طرح کے پودے خوبصورت گملوں میں موجود تھے۔ اس نے دیکھتے ہی سوچ لیا کہ وہ کچھ پھول گملوں سمیت خرید کر برآمدے میں رکھے گی۔ ریڑھی کے ساتھ ہی ایک مضبوط اور توانا جسم کا مالک 28-29 سال کا خوبصورت مرد تھا۔ اسے دیکھ کر گل کو شدید حیرت ہوئی کہ اتنا خوبصورت مرد مالی کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خود کی جانب تکتا پا کر شاید اس کے دل میں موجود سوال پڑ چکا تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے خود کے جانب متوجہ کیا اور بولا، مجھے انور صاحب نے بھیجا ہے، انہیں اپنے گھر میں ایک گارڈننگ کروانی ہے شاید۔ میں نے علم نباتات میں ماسٹرز کیا ہے تو اس کام میں ایکسپرٹ ہوں۔ آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دیں گی کیا؟ یہ انہی کا گھر ہے یا میں غلط پتے پر آ گیا ہوں؟ اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آئی۔ وہ اپنا تعارف کروانے کے ساتھ اچھا خاصا شرمندہ بھی کر چکا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے معذرت کی اور ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ اماں بھی اس جوان مرد کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ منہ ہی منہ میں گل کے ابا کو ہزاروں صلواتیں سنا ڈالی۔ پتہ نہیں ان کی عقل کہاں ہے، جوان جہان لڑکی ہے گھر میں، اس کی مدد کے لیے مالی بھی جوان جہان بھیج دیا، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ مؤدب سے اماں کے سامنے آیا اور سر جھکا کر اماں کو سلام کیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اماں جو ابھی اسے نالا نظر آ رہی تھی، ایک دم ہی اس کے اس انداز پر نہال ہو گئی۔ اس کے سلام کا بڑی گرم جوشی اور محبت سے جواب دیا۔ وہ کوئی جادوگر ہی تھا جو ایک پل میں سب کو مسمرائز کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی گل یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گل کو باغ دکھانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا باغ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ریڑھی دھکیل کر آگے لائی اور درخت کے نیچے کھڑی کی۔ درخت کے پتوں اور پرندوں کا شور ابھی تک تھا۔ اس نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ درخت پر رکھا اور اس کا ہاتھ رکھتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ پرندے اور درخت یکدم پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کی طرف آیا۔ اس کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس نے گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال دھوپ بہت چڑھ گئی ہے، ایسے میں پودوں کو تپتی زمین میں لگانا ان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے تمام پودے چھاؤں میں رکھ دیے، ان میں فرٹیلائزر اور نوشنما والی مٹی موجود ہے۔ اب ہم انہیں شام میں ہی لگائیں گے، تب تک یہ ہم باقی درختوں کو دیکھ لیتے ہیں۔
ان کی صحت بھی کافی خراب لگ رہی ہے، اس نے ایک طاہرانہ نظر تمام درختوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ گل حیران پریشان سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیسا پاگل شخص ہے جو بار بار پودوں کی صحت کہہ رہا ہے؟ بھلا پودوں کی بھی کوئی صحت ہوتی ہے کبھی؟ اماں چائے بنانے کی غرض سے کچن میں گئی، جبکہ وہ مہارت سے اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے جو اس کے کام کی مہارت بتا رہے تھے۔ اس نے ایک درخت کے پاس جا کر اسے جھاڑا، جس سے سارے ڈھیر ایکسٹرا پتے ایک ساتھ ہی نیچے آ گرے تھے۔ اس کے بعد اس نے فالتو شاخیں کاٹی اور آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اس درخت کو ایک خوبصورت شکل میں ڈھال چکا تھا۔ وہ اسے داد دیے بغیر نہ رہ پائی۔ اماں چائے اور پانی لے آئی تھی۔ گل اسے اپنی تقلید میں نلکے کی طرف لے گئی تاکہ وہ ہاتھ منہ دھو سکے۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کرسیوں کی طرف آیا اور چائے سے انصاف کرنے لگا۔ گل کو بار بار اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک تو بار نظر اٹھا کر زاہد کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو چائے پی رہا تھا اور ساتھ اماں سے بھی کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ تو گل کی طرف متوجہ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ نظروں کی تپش کس کی تھی؟ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ گل کی طرف متوجہ ہوا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گل کو مخاطب کیا، کام جاری رکھا جائے، آپ ابھی سے ہی تھک گئی ہیں۔ گل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کی بار وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے چلے کرتے ہیں کام، وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر رہ گئی۔ اب کی بار اس نے گل کو بھی اپنے ساتھ ساتھ کام پر لگایا اور کہا کہ باغبانی صرف پودے لگانے، ان کو پانی دینے اور وقت آنے پر پھل اور پھول اتار لینے کا نام نہیں ہے۔ پودوں کی خوراک اور ان کی صحت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پودوں کی صحت اور خوراک والی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کو چپ دیکھ کر اس نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم جاندار زندہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے نشوونما کے لیے آکسیجن اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں مناسب خوراک اور بنیادی ضرورتیں نہ ملیں تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح پودے بھی ہماری ہی طرح کے جاندار ہیں، ان کو بھی ہماری ہی طرح صاف ہوا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہماری خوراک کھانا پھل وغیرہ ہیں، اسی طرح پودوں کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ان کی خوراک مٹی ہوتی ہے، صاف اور نشو نما والی مٹی، ایسی مٹی نہ ہو کہ جس سے پودے کو نقصان ہو۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ پودوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ان کی وقت پر صفائی کی جائے، فالتو شاخیں اور پتے وقت پر ہٹا دینے چاہیے تاکہ ان کو مناسب ہوا کی فراہمی میں ہمیں روک ٹوک نہ ہو۔ اس سے پودے جلدی نشوونما پا کر بڑے ہوتے ہیں اور درخت بن جاتے ہیں۔ وہ بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ واقعی اسے پودوں کے بارے میں بہت کم علم تھا۔ اچانک ایک جانب سے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی تھی۔ یہ ایک بلی کی آواز تھی جو انتہائی کربناک تھی۔ وہ سرعت سے پیچھے مڑی۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ایک بلی کھڑی تھی جو انتہائی زخمی حالت میں تھی۔ وہ جلدی سے بلی کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ بتاؤ مجھے، میں اس کا اچھے سے بندوبست کروں گی۔ بلی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً اسے اٹھائے اندر گئی اور فرسٹ ایڈ کاٹ کر اس کی مرمت کرنے لگی۔ بلی کو بھی راحت ملی تھی۔ وہ اس کی گود میں ہی سر دیے بیٹھ گئی۔ میں اسے اٹھائے باہر کی جانب آئی تاکہ زاہد کو بتا سکے کہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اب وہ شام کو یا پھر کل صبح آ جائے۔ لیکن باہر آ کر اسے زاہد کہیں بھی نہیں ملا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف اسے دیکھا، پھر بلی کو لیے ہی اندر آ گئی۔ وہ بلی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ اب اس ماں کو گود میں اٹھائے ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن اور سمجھ رہی ہو۔ غضب ہو گیا سردار، ہمارا شک درست نکلا، وہ آ گیا ہے، اب وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔
وہ ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو منع کیا تھا کہ ایسا مت کریں، اس کو مت للکاریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا، سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ آپ نے ایک زخمی شیر کے کچار میں ہاتھ ڈالا تھا، اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، آگ کا ایک خطرناک گولہ اس کی طرف لپکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا پورا جسم آگ کے لپیٹ میں تھا۔ اس کی نہ رکنے والی چیخیں شروع ہو چکی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر در و دیوار ہل گئے تھے، لیکن سامنے بیٹھے وجود پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کو اس کی چیخیں سکون دے رہی ہوں۔ کیسے رنگ بدلتے تھے لوگ! یہ وہی تھا جب وہ اسے بے بس کر رہا تھا، اسی وقت اسی نے اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا تھا اور اس کو بھڑکاتا رہا تھا، اور اب کیسے اس کے ڈر سے اس کو بھی ڈرا رہا ہے۔ ہاں نا، اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا تھا۔ اس کی چیخیں سنتے ہوئے باہر سے دو آدمی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی حالت خود ہی پتلی ہو گئی۔ وہ الٹے پاؤں پیروں واپس بھاگتے باہر بھاگے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی وہیں ٹھہرے تو ان کی حالت بھی اسی جیسی ہونی ہے۔ وہ اس کا ڈھانچہ بننے تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شدید تاثرات تھے۔ وہ آگے کرخت آواز میں پھر بولا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ پہلے جو تمہارا حال کیا تھا، اب کی بار تمہارا حال اس سے بھی بدتر کروں گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قدموں میں، تم کیا چیز ہو؟ تمہیں میری چیوٹی کی طرح مسل کرنا رکھا نا، تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ضرور کچھ برا کرنے والا تھا، لیکن کیا اور کس کے ساتھ؟ آخر اس کے نشانے پر کون تھا؟ دن گزرتے جا رہے تھے۔ زاہد 10 دن تک مسلسل آتا رہا۔ اس کی محنت اور کوششوں سے اس کے باغ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ گل اب خاموش تھی، اس کا باغ بالکل ویسا ہو گیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اب زاہد نے آنا چھوڑ دیا تھا، اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ دن سکون سے گزر رہے تھے جب ایک رات گل بہار کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے امی ابا بہت پریشان تھے۔ گل بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے ابا سمجھے کہ شاید وہ خواب میں ڈر گئی ہے، لیکن اس کی اماں تو کچھ اور ہی سوچے جا رہی تھی۔ یہ حالت صرف خواب میں ڈرنے کی وجہ سے تو نہیں۔ انہوں نے گل کو اپنی طرف موڑا، آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ قرآن کے الفاظ کان میں پڑتی ہی وہ پرسکون ہونا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی، جبکہ اس کی اماں نے ساری رات اضطرابی کی حالت میں وہیں بیٹھ کر گزاری تھی۔ پھر تقریباً روز ہی گل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہوتی، کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس کے اماں ابا بہت پریشان تھے۔ ان کی بیٹی کی یہ حالت ضرور تعویذوں کے زیر اثر ہی ہوئی تھی، لیکن یہ تعویذ آخر کروائے کس نے؟ زاہد تقریباً ہفتے بعد آیا۔ آگے سے جو خبر اسے سننے ملی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے۔ اسے اپنے اوپر بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ گل کی حالت اسی کی وجہ سے تھی۔ وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ باہر آ کر اس نے اس درخت پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ وہ کیسے اتنا بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی محسن کی یہ حالت تھی۔ اس نے ایک نظر گل کو دیکھنا چاہا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا۔ گل اس کو آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ پچھلے دنوں اس نے گل کو کافی تنگ کیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف سی ہو گئی تھی۔ اس کی نظروں میں موجود عجیب سی چمک اور اس کی پراسرار شخصیت سے وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ اچانک سے غائب ہو جاتا، اچانک ہی نمودار ہو جاتا۔ گل اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں ناکام تھی۔ ابھی اس کا ذہن اسی بارے میں الجھا تھا جب اس کے ساتھ یہ سارے معاملات شروع ہو گئے۔ اسی لیے وہ اسے آتے دیکھ کر نامحسوس انداز میں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اور اسے مخاطب کیا، گل، شادی کریں گی مجھ سے؟ گل کی آنکھیں ماری حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا شخص تھا وہ؟ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ یہاں اس کی طبیعت پوچھنے آیا ہے، لیکن وہ تو ان حالات میں گل کو اس کا یہ سوال حد سے زیادہ برا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اسے اچانک سے اپنے گلے پر دباؤ محسوس ہوا۔ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اسے لگا اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ زاہد اس کی حالت دیکھ کر ایک دم چونکا۔ اب اسے گل کی زندگی کے لیے قدم اٹھانا ہی تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، گل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔
اگلے ہی سیکنڈ گل بے جان ہو کر گر پڑی۔ زاہد اس پر کوئی نظر ڈالے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت رقصاں تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس کی ساری زمین ہلتی محسوس ہوئی، وہ جس جگہ کھڑا تھا اچانک ہی وہ زمین پھٹی اور وہ گردن تک اس میں دھنس گیا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں سے وہ آندھی طوفان بنا اٹھتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ بس کر خبیث انسان، اتنے سالوں سے تجھے سمجھا رہا تھا کہ شاید تو سدھر جائے، لیکن تو انسان ہے ہی نہیں، تو انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے۔ 10 سال پہلے تو نے مجھے چھل دے کر بے بس کر کے قید کیا تھا، پھر اس لڑکی کی بدولت میں آزاد ہوا، کیونکہ تو نے جس پہاڑ کی گہرائی میں مجھے دفن کیا تھا وہ پہاڑ کب کا کٹ چکا، اب وہاں آبادی ہے۔ اسی آبادی کی ایک لڑکی نے تیری وہ جادوئی بوتل توڑی اور میں آزاد ہوا۔ میں سب جانتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تجھے کچھ نہیں کہا کہ تو سدھر گیا ہوگا، لیکن نہیں، اب تو اسے نقصان پہنچا رہا ہے جو میری محسن ہے۔ اب تیری خیر نہیں، پڑھ اپنے منتر اور چھڑوا لے خود کو میرے سے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے بری طرح سے پٹکنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا کچھ عمر نکل گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بولا، تجھے کہا تھا میں نے کہ باز آ جا نہیں تو کتے کی موت ماروں گا۔ اب تو کتے کی موت کے ساتھ ہی اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہندو پنڈت فوراً کتے کی شکل میں آ گیا جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور جس میں کیڑے پڑے تھے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا اٹھایا۔ گل کے گھر آ کر اس نے گل سے معافی مانگی اور اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ دراصل وہ ایک جن تھا جس کو ایک ہندو پنڈت نے قید کر لیا تھا کیونکہ وہ اس کے شیطانی کاموں میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ گل نے زاہد کو منع کیا کہ اماں کو اپنی حقیقت نہ بتائے۔ وہ سر جھکائے گل کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، جو حکم میرے آقا، آپ نے مجھے آزادی دلوائی، میں ساری زندگی یوں ہی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دوں گا۔ گل اسے یوں بیٹھے دیکھ کر زیر لب مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئی۔ اس پر بھی ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ اماں کا ڈر سچ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ سامنے ہی زاہد اپنی جناتی شکل میں کھڑا تھا۔